میرے سے فون کیا کرتے ہیں، پیار ہے، اور آج بھول گئے فون کرنا، تو میں اندازہ لگا کہ خود ہی آ گیا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ یہ رکوع پورا ہو گیا تھا نا؟ رہ گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے یعنی اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، خلق لکم، لکم تمہارے لیے، خلق پیدا فرمایا، ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، استوا کا مطلب ہے قرار پکڑا لفظاً، لیکن یہاں میں نے ترجمہ کیا ہے متوجہ ہوا، یہ عملاً وہی معنی رکھتا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ تو زمین آسمان کائنات سب پر قرار پکڑے ہوئے ہے،
ثم استوى الی السماء کا جو مفہوم میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں یہ ترجمہ زیادہ موزوں دکھائی دیتا ہے. فسواہن سبع سماوات، اور انہیں 7 آسمانوں میں ٹھیک ٹھاک کر دیا. تو ٹھیک ٹھاک کرنے سے پہلے قرار پکڑنے کا مضمون اوپرا لگتا ہے، بس یہاں توجہ کا فرمانے کا مضمون ہی زیادہ صادق آتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ پھر آسمانوں کو اس نے درست فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، اس کا پہلے ترجمہ ہو چکا ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ آسمانوں کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے اور زمین کو بعد میں. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ زمین کو جب پیدا کر دیا پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف پر قرار پکڑا یا ان کی طرف متوجہ ہوا؟ تو یہاں روحانی تخلیق مراد ہے، اور آئندہ آنے والا مضمون اس روحانی تخلیق ہی کی بات کرے گا. بس اس سے پہلے دنیاوی تخلیق مکمل ہو چکی ہے. وہ آسمان اور زمین جو مادی آسمان اور زمین ہیں ان کی بات اب یہاں نہیں ہو رہی، بلکہ ایک نیا جہان پیدا کرنے کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ پھر آسمانی طاقتوں کو زمین پر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے خدا نے معمور فرمایا ہے. اور اس کے متعلق فرمایا فسواہن سبع سماوات، ان کو 7 روحانی مراتب یا درجات میں تقسیم فرما دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ ہر چیز پر، شے چیز کو کہتے ہیں، کل شَيْءٍ ہر چیز. تو ہوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پر نہیں، بے کا مطلب ہے یہاں کا. تو یہ جو حرف بے ہے یہ حسب حال مختلف مواقع پر مختلف معنی دیتا ہے جو از خود ظاہر ہو جاتے ہیں. بس یہاں بے کا مطلب ہے کا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب روحانی آسمان کی باتیں اور زمین سے اس آسمان کے تعلق کی باتیں شروع ہو رہی ہیں. تب جب خدا تعالیٰ نے روحانی انتظام مکمل فرما لیا تو فرشتوں سے کہا، قال ربو کا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اب یہاں ربو کا میں مخاطب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں کا کیونکہ تمام روحانی آسمانوں سے تعلق تھا، اس لیے اصل تخلیق خلیفہ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، اور اسی خلافت کے لیے یہ تیاریاں ہوئی ہیں. بس ربوں کا کے لفظ نے یہ راہ کھول دیا، اس پر سے پردہ اٹھا دیا کہ یہاں وہ کون سا خلیفہ ہے جو پیدا کرنا مقصود تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محمد تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. قالو ماضی کا جمع کا صیغہ ہے. انہوں نے کہا، اتجعل، آ کا جو حمزہ ہے یہ خطاب کے لیے، سوال پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آ کیا، آ کا مطلب ہے کیا. اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد برپا کر دے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا. اب یہاں فساد کے لفظ سے آپ کی یاد کو پہلی آیات کی طرف منتقل ہونا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خدا ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، تو فساد والوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان کی شناخت ہو گئی ہے. فسادی وہ ہیں جو خلیفہ کے مخالف ہوں گے، نہ کہ خلیفہ خود. بس خلیفۃ اللہ کے ساتھ جو فساد کا مضمون فرشتوں نے باندھا ہے
وہ دراصل خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے. خلیفہ کے ظہور کے ساتھ کچھ فساد ظہور ہوتے ہیں، اور وہ فساد جو ظاہر ہوتے ہیں وہ خلیفہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے خلیفہ سے، بلکہ مخالفین سے تعلق رکھتے ہیں. بس پہلے ہی یہ مضمون خوب کھولا جا چکا ہے، اس لیے فرشتوں کا جو اعتراض تھا یا سوال تھا وہ بے محل تھا. ان کو یہ تو معلوم تھا کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ایک صاحب امر پیدا کیا جائے گا، اس کی مخالفت ہوگی، اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوں گے. تو انہوں نے اس نظام کو گویا کہ فساد کا ذمہ دار قرار دے دیا. حالانکہ نظام فساد کا ذمہ دار نہیں ہوتا، نظام شکنی فساد کی ذمہ دار ہوتی ہے. وہ یسفک الدماء، اور خون بہائے گا اس میں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے خلاف فساد ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے. جن کا خون بہایا گیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے خدا تو اس لیے قائم کرے گا کسی کو زمین میں کہ وہ تیری حمد کرے اور تسبیح کرے، تو ہم تھوڑے تو نہیں تسبیح کرنے والے اور حمد کرنے والے. حال یہ ہے کہ ہم تو موجود ہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے ایک مصیبت سے ہٹ کر پھر تسبیح کروائی جائے. اچھی بھلی پرامن تسبیح ہو رہی ہے اور حمد کے گیت گائے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے. قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے. یعنی تسبیح و تحمید ایک تخلیق کے ساتھ ایک نسبت رکھتی ہے. اس تخلیق کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے سے بڑھ کر تسبیح و تحمید نہیں کر سکتی. اور یہاں ایک اور ثبوت اس بات کا ملا کہ لازماً حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد تھے، کیونکہ معراج کے واقعہ میں سب فرشتے آسمانوں کی حدود تک محدود رہے ہیں. یہاں تک کہ جبرائیل بھی 7ویں آسمان کی حد سے تجاوز نہیں کر سکا. ایک ہی وجود ہے جو ان حدود کو پھلانگ کر آگے نکلا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی نبی بھی نہیں جا سکا. اس لیے خلیفتاً سے مراد ایک خاص عظیم الشان خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا ایک عظیم خلیفہ پیدا کرنے کا. فرشتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہے اور کہا کہ یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں. حالانکہ جو تسبیح و تحمید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا کوئی تصور بھی فرشتوں کو نہیں تھا کہ کس عظمت تک وہ تسبیح پہنچے گی اور حمد کے کیسے گیت گائے جائیں گے. بس الحمد کے ساتھ بھی اس مضمون کا تعلق ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں حمد کا مطلب، حمد کو دو طرح سے لیا جاتا ہے، ایک حمد کرنے والا اور ایک جس کی حمد کی جائے. اور یہ دونوں مضامین یہاں سورہ فاتحہ کے آغاز میں شامل ہیں کہ حمد وہی جو اللہ کی ہو اور حمد اسی کی جس کی اللہ کرے. تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سورہ فاتحہ کا آغاز ہی ایک جگہ مرکوز ہو جاتا ہے. بس یہ وہ مضمون ہے جو زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن اشارتاً میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. فرماتا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اب یہاں خلیفہ سے جو بات ہے وہ آخری خلیفہ سے پہلے خلیفہ کی طرف منتقل ہو گئی ہے. پہلے خلیفہ کا نام آدم تھا. بس آدم کو جو نام سکھائے ہیں اس میں ان انبیاء کے نام تھے جو بعد میں آنے والے تھے، اور ان ناموں میں سب سے بڑا، سب سے بالا برتر نام حضرت محمد رسول اللہ کا نام تھا. تو آدم کو نام بتا دیے کیونکہ اس کی صلب سے پیدا ہونے تھے، اور فرشتے اس مضمون سے بے خبر تھے.
فرمایا وہ علم آدم الاسماء کلہا، تمام تر اسماء آدم کو سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان کو آدم فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ ذرا الجھاؤ والی آیت ہے، اس کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے ترجمہ کریں اور ضمیروں کو پہچانیں، پھر سمجھ آئے گی۔ اسماء مذکر نہیں ہے، اسماء مؤنث ہے، جیسا کہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب یاد رکھیں کہ تمام نام بطور مؤنث کے مذکور ہو رہے ہیں، کیونکہ اسماء جمع ہے اسم کی، اور یہ تانیث کا صیغہ ہے۔ تو فرشتوں کو وہ سارے نام سکھا دیے، نہ آدم کو وہ سارے نام سکھا دیے۔ پھر کیا کیا؟ ثم عرضہم، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب وہ ہم کون تھے؟ نام تو مؤنث ہیں، ان کی طرف سے تو تانیث کے صیغے نے اشارہ کیا۔ ہم میں وہ انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے وجود ہیں جو کشفی طور پر ظاہر کیے گئے ہیں اس وقت۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اب پھر مؤنث کا صیغہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ فرمایا فرشتوں سے کہ ان کے ذرا نام تو بتاؤ، یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ آدم کو بتایا گیا تھا کیونکہ اس کی صلب سے ان وجودوں نے پیدا ہونا تھا، تو اس پر انہوں نے اپنے عز کا اظہار کیا۔ ان کنتم صادقین کا لفظ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے یہاں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ یہ تو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا انہوں نے کہ ہم عالم الغیب ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فساد پھیلانے والے پیدا ہوں گے، اور وہ سارے وجود معصوم تھے جو ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کے چہرے فسادیوں کے چہرے نہیں تھے، اور مجسم امن کی تصویریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہچانتے تھے ان کو، تم یہ کہہ رہے تھے کہ فساد برپا ہوگا خلیفہ پیدا ہونے سے، جس خلیفہ کی تیاری ان لوگوں سے ہوئی ہے، ان کے چہرے تو دیکھو، کیا یہ فسادیوں کے چہرے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر یہ کیا، کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں؟ اس پر فرشتوں کو اپنی نادانی کا احساس ہوا۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم ہمیں لا علم کوئی علم نہیں، لنا ہمارے لیے یعنی ہمیں، لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو ہمیں علم عطا فرمائے۔ علمتا، تو نے علم دیا، اور نہ میں نے ہم، تو اللہ کا مطلب کیا ہے بتایا تھا پہلے بھی کئی دفعہ، سوائے اس کے، مگر استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا، یعنی انہوں نے کہا سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم نہیں ہے علم، لنا ہمیں یا ہمارے لیے، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، یہاں ہم کی ضمیر پھر نبیوں کی طرف چلی گئی۔ وہ اب ان کو اے آدم تو بتا کہ کون لوگ ہیں جو آنے والے ہیں، اور اس پر آدم نے ان کو خبر دی۔ جب بتا دیا کہ یہ کون لوگ تھے جن کی بات ہو رہی تھی، خلافت سے کیا مراد ہے، خلیفۃ اللہ کیسے کیسے آئیں گے دنیا میں، اور ان کی سرداری میں وہ خلیفہ کون ہوگا جس کا خدا نے فرمایا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ سب باتیں معلوم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوتا ہے ان سے، قال الم اقل لکم، اے فرشتو، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ اقل کا کیا مطلب ہے؟
اصل میں اقولو یہ مضارعہ کا صیغہ ہے، اور لم نے مضارعہ کو ماضی میں بدلا، لیکن لم آخر پر جزم لے آتا ہے، اور دو جزمیں اکٹھی ہوں تو عرب بیچ کا جو کمزور حرف ہے جس کو حرف علت کہتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں بیچ سے، اور اقولوں کا اقول بن جاتا ہے۔ علم اقول تھا لفظ، تو چونکہ زبان پر دو جزموں والے حرف پڑھنے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے ایک حرف بیچ میں سے غائب ہو کر اقول و اقول بن جاتا ہے، اور لم کی وجہ سے ظاہری یہ تبدیلی پیدا ہوئی، اور معنوی یہ کہ لم نے ماضی نافیہ میں تبدیل کر دیا اس کو۔ بس لا اقولو کا مطلب ہے میں نہیں کہوں گا، لم اقل کا مطلب ہے میں نے نہیں کہا، تو یہاں یہی معنی ہے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں سماوات اور زمین کے غیبوں کو بہت زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، وہ عالم و ما تبدون، اور میں بہت زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ قتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور تکتم تم چھپاتے ہو، تکتمون کا مطلب ہے تم چھپاؤ گے، لیکن چونکہ یہ سارا علم کے ساتھ چل پڑا ہے، نہیں یہاں میں بتاتا ہوں، وہ عالم و ما تبدون یہ مضارعہ کے معنوں میں ہوگا، اور میں زیادہ جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ ما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ ماضی کی طرف جو میرا ہلکا سا دھیان گیا تھا وہ کنتم کی وجہ سے تھا، مگر یہاں ایک اور بات سمجھانے والی ہے۔ کانا ماضی کا صیغہ ہے، کنتم کرتے تھے، تم تھے، لیکن بسا اوقات استمرار میں بھی کنتم کا لفظ آتا ہے جو ماضی میں تبدیل، ماضی کے معنی نہیں دیتا بلکہ مضارعہ کے ہی معنی رکھتا ہے۔ وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ ہے صحیح ترجمہ، لیکن ماضی کا اشارہ موجود ہے جو اس غرض سے ہے کہ اگر تم پہلے بھی چھپاتے رہے ہو تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو کنتم لا کر وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ کنتم لازماً مضارعہ کے معنی کو ماضی میں نہیں بدلتا، بلکہ مضارعہ کے معنی رکھتے ہوئے بھی کنتم کے معنی ہو سکتے ہیں، مگر ماضی کا معنی بھی اپنے اندر رکھتا ہے، تو مضمون میں اس طرح ایک وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا یوں کہا جائے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا چھپاتے رہے ہو وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سجدہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ خدا کے حضور جس طرح سر زمین پر ٹیک دیتے ہیں اس طرح اس کے ساتھ جھک کر اس کی عبادت کرنا۔ ایک سجدے کا مطلب ہے تابع ہو جانا، فرما برداری کرنا۔ آدم کے حوالے سے فرما برداری کا مضمون ہے، مگر بہت سے محتاط ترجمہ کرنے والوں نے آدم کی خاطر سجدہ کو روک کر ترجمہ کر دیا ہے، اسجدوا لآدم، کہ آدم کی خاطر خدا کو سجدہ کرو، مگر میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھینچا تانی ہے تھوڑی سی، اگرچہ بڑے بڑے بزرگوں نے کی ہے اس لیے یہ لفظ شاید مناسب نہ ہو، مگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے مضمون کو ذرا سا کھینچ دیا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کے سوا تو کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، اللہ خود فرشتوں کو کہہ دے کہ تم سجدہ کرو تو یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے لا کا یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اس کو کی بجائے اس کی خاطر کر دیا جائے۔
بس ہمارے تراجم میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں آدم کے لیے سجدہ کرو تو یہ وجہ ہے یہ کرنے کی، مگر میرے نزدیک سجدہ صرف عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ اطاعت کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ اور بہت سے پرانے بادشاہوں میں رواج تھا، اب تک حالیہ دور تک یہ رواج رہا ہے ہندوستان میں کہ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، عبادت کا نہیں بلکہ اطاعت کا، یہ بتانے کے لیے ہم کلیتاً آپ کے تابع فرمان ہیں۔ تو کچھ شرک کا پہلو پیدا نظر دکھائی دیتا ہے، مگر اگر خالصتاً اطاعت کا مضمون ہو تو پھر شرک نہیں ہے۔ اس شرک کے خفی پہلو کو بھی آگے جا کر خدا تعالیٰ کھول کر واضح فرما دے گا کہ وہ نہیں ہے۔ یہاں ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب یہ کہا کیا ہوا؟ فسجدوا، انہوں نے اطاعت اختیار کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اطاعت نہیں کی، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے، جو تحریری قرآن کریم کا جو نیا ترجمہ ہو رہا ہے اس میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے حضور جھک جاؤ، تو سجدے کا ظاہری معنی بھی اس میں آ جاتا ہے، اطاعت کا معنی بھی آ جاتا ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ تو وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین، اور اس طرح وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، اور ہم نے آدم سے کہا تو اور تیری بیوی یا تیری ساتھن، تم دونوں اس باغ میں رہو، اس جنت میں رہو۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آدم کا جو ذکر ہے وہ پہلے نبی کا ہے، پہلے انسان کا ذکر نہیں، کیونکہ بیچ میں اور کسی کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ آدم کی بیوی بھی تھی، آدم سے پہلے کچھ لوگ موجود تھے جن میں آدم نے شادی کی اور اس کی بیوی بنی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جو چاہو تم کھاؤ۔ یہاں زوجوں کا لفظ ان ساری غلط تفسیروں کو باطل کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ آدم کا گناہ یہ تھا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح سے پہلے تعلق قائم کیا۔ زوجوں کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ میاں بیوی تھے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بائبل میں چونکہ اس پر کئی طرح سے روشنی ڈالی گئی ہے، اور بائبل کے مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے مختلف نے کہ یہ گناہ وہ گناہ تھا کہ نکاح کے بغیر تعلقات قائم کیے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اس کا قرآن کریم کے بیان سے ثابت ہوتا ہے، حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو میاں بیوی تھے، دونوں کو ایک جگہ رہنے کا حکم دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے خوب رشتہ پشتہ جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جہاں سے چاہو اس میں سے کھاؤ۔ رغدن، رغدن جیسے اردو میں اس کے لیے محاورہ رشتہ پشتہ ہی نظر آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میں نے ترجمے میں کیا لکھا تھا، بافراغت۔ رغدن کا مطلب ہے بافراغت، کھلے بندوں کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فتکونا من الظالمین، تم دونوں اگر ایسا کرو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں شجرہ ممنوعہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کھول دیا ہے، مختصراً میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ پاک کلمے اور خبیث کلمے کی مثال دو درختوں سے دی ہے۔ پاک کلمے کی سے مراد
وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں لیکن شاخیں آسمان میں بلند ہوں، اللہ سے تعلق ہو، اور ہر حال میں اللہ کے اذن سے وہ پھل لاتی ہوں۔ شجرہ خبیثہ وہ درخت ہے جو نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اسے خبیثہ لفظ سے یاد کیا گیا، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو۔ بنیاد زمین میں سے مراد یہ ہے وہ ایسے لوگ جو ایک کتاب سے تعلق رکھتے ہوں، جس طرح جڑیں زمین میں پیوستہ ہوتی ہیں اور مجبور ہوتی ہیں ایک خاص ماحول کے تابع ہونے پر جو زمین سے اٹھا ہوا ہے، آزاد نہیں ہے جہاں مرضی پھریں۔ جس کی جڑیں اکھڑ جائیں، وہ قوم جس کا تعلق کسی کتاب میں نہ ہو، وہ مادر پدر آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کے دو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسے پودے جن کی جڑیں اکھڑ جائیں، ان کی شاخیں آسمان سے باتیں نہیں کیا کرتی، بلکہ زمین میں خشک ہو کر بے پھل اور بے ثمر ادھر ادھر ہواؤں کے ساتھ دوڑی پھرتی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ان کو کسی جگہ قرار نہیں ہوتا، آج یہ مسلک اختیار کر لیا، کل وہ مسلک اختیار کر لیا، پرسوں ایک اور مسلک اختیار کر لیا، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں جگہ جگہ۔ تو یہ وہ شجرہ تھا، یعنی شریعت کو شجرہ طیبہ سے مثال دی گئی ہے، اور شریعت سے الگ ہونے کو شجرہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے۔ فرمایا شریعت کی حدود میں رہنا اور نافرمانی کر کے جو شجرہ خبیثہ ہے اس کا پھل نہ کھا بیٹھنا۔ وہ نافرمانی کیا تھی، کس طرح ہوئی، ہمیں علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی پر پردہ ڈالا ہے، اس کو ٹو لگا کر اپنے تصور سے باتیں نکال کر یہ منسوب کر دینا کہ آدم نے یہ کیا وہ کیا، یہ بالکل لغو باتیں ہیں۔ وہاں قدم رک جانے چاہیے، وہاں کھڑے ہو کر صرف استغفار کا موقع ہے کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس میں جو جنت اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حدود کے ذریعے نازل فرمائی تھی، اس جنت سے کہیں باہر قدم رکھا گیا۔ تکونا من الظالمین، اگر تم یہ کرو گے فتکونا، تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اذلہما، اذلہ کہتے ہیں پھسلانے کو، زلال پھسلانے کو کہتے ہیں۔ اذلہ اس نے پھسلایا، ہما ان دونوں کو، اس نے کس نے؟ الشیطانو، شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو۔ اب یاد رکھیں دونوں کو پھسلایا ہے، یہ نہیں کہ حوا نے گناہ کیا اور آدم کو ساتھ لے بیٹھی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اخرجہما ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ اس حالت سے جس میں وہ پہلے تھے، وہ امن اور سکون کی حالت جسے اللہ تعالیٰ جنت فرما رہا ہے۔ جب ایک دفعہ حد ٹوٹ جائے تو پھر انسان کا امن اٹھ جاتا ہے اور اس حالت سے وہ نکل جاتا ہے۔ اذلہما الشیطان، شیطان کی کیا حالت ہے یہاں اس وقت؟ لفظ شیطان کی نصب کی حالت ہے، رفع کی حالت ہے، یا کوئی اور ہے؟ اذلہما الشیطان، شیطان کی کیا حالت ہے؟ رفع کی، لفظ شیطان پہ رفع آئی ہوئی ہے، علامت اس کی پیش ہے یہاں، تو اس پر رفع کی حالت ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، یہ پھسلانے والا ہے۔ اور مفعول کون ہے؟ ہما، وہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ دونوں مفعول بہی بن گئے شیطان کے۔ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا۔ فاخرجا،
यहाँ भी शैतान फ़ाइल है अखरजा का, हुमा उन दोनों को, मिम्मा उससे, कानू कानाफी है जिसमें ये दोनों थे। उससे से क्या मुराद है? वो हालत जिसमें थे। वक़ुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदू। इस आयत ने मज़ीद साबित कर दिया कि सिर्फ आदम और हव्वा की बात नहीं, बहुत से लोग थे और भी, क्योंकि तस्निया का जिक्र करते करते खुदा ने जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा दिया। वक़ुलना, और हमने कहा, एहबितू बादुकुम लिबादिन अदू, तुम इस हालत में यहाँ से निकल जाओ कि अब तुम में से बाज़ के दुश्मन होंगे। यानी पूरी कौम थी। हज़रत आदम और हव्वा सिर्फ नहीं थे, हज़रत आदम और हव्वा तो उनके सरदार थे, इसलिए उनकी एक मिसाल बयान की कि जब सरदार फिसल जाएं तो कौम भी फिर फिसला करती है। सरदार तो तौबा करके वापस भी आ जाते हैं नेक लोग, कौम फिर वापस ही नहीं आती, मुस्तकिल जन्नत से निकाली जाती है। तो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस तरह से। अल्लाह ताला फरमाता है उन दोनों को जब कहा निकलो, तो ये तो नहीं था कि जो दूसरे थे वो पीछे बैठे रहें। मालूम होता है उनका जुर्म ज़्यादा था, क्योंकि उनके मुतल्लिक़ खुदा ने नहीं फरमाया बाद में कि उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने से उन्होंने तौबा का तरीक़ सीखा और फिर खुदा ने उनको माफ़ फरमा दिया। आदम और हव्वा के मुतल्लिक़ है, आदम के मुतल्लिक़ बल्कि ख़ुसूसी से, कि उसने खुदा से तौबा का तरीक़ सीखा, तौबा की और अल्लाह ने उसे माफ़ फरमा दिया, लेकिन बाकियों का जिक्र नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जब एक दफ़ा शरीयत का अमन उठ जाए तो लंबे अरसे तक इंसानियत जगह जगह बहकती फिरती है और उखड़े हुए पौधे की सी मिसाल बन जाती है, उसको कोई फल नहीं लगता और हर जगह सरगर्दान फिरती रहती है। जी अर्ज़ करता हूँ, शैतान और इब्लीस दो पहलू हैं एक ही मज़मून के। शैतान उस बुनियादी नफसानी हालत का नाम है जो बगावत पर आमादा करती है, और नफ्स अम्मारा ही को शैतान दिखाया गया है। ज़ाहिरी तौर पर इसका कोई वजूद मुतमस्सिल हो सकता है, लेकिन इसमें बहस नहीं। नफ्स अम्मारा को शैतान बताना हदीस से साबित है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हर शख्स के खून में दौड़ रहा है। हाँ, इब्लीस नहीं फरमाया, शैतान फरमाया है। और किसी ने ताज्जुब से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके खून में भी? और फरमाया हाँ, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो गया। जिसका मतलब है कि अम्मारा के ऊपर काठी डाल देना और उसे 100% काबू कर देना ऐसा है जैसे किसी का शैतान मुसलमान हो जाए, लेकिन जिसका ना हो वो इब्लीस बनता है। ये फ़र्क है शैतान और इब्लीस में। शैतान कदर मुश्तरक है हर इंसान में। बाज़ शैतान को लुगामे डाल देते हैं और नाकारा कर देते हैं, वो शैतान के चंगल से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं और उनका शैतान बेकार होकर रहता है और कुछ उनके पाक वजूद में तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। जो उसके सामने सर झुका दें उनके अंदर तब्दीलियाँ पैदा करता रहता है, यहाँ तक कि जब वो शैतान मुजस्सम बन जाएं तो उनका नाम इब्लीस हो जाता है। तो इब्लीस शैतान के इंसानी रूप धारने का नाम समझ लें आप। तो उस ज़माने में भी सरकश लोग थे कुछ, उनको इब्लीस कहा गया है। इल्ला इब्लीस से मुराद वो शैतान नहीं है, क्योंकि वो शैतान तो हर वजूद में है। उस ज़माने में जो बहुत बदबख्त लोग थे जिन्होंने आदम का मुकाबला किया और कहा हम किसी कीमत तुझे नहीं मानेंगे, उनको इब्लीस फरमाया गया है। हाँ, कहाँ गया ये? हाँ, फतलक्का नहीं, आ गया है। कुल नहबितु बाज़ुकुम लिबादिन अदू वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तुम्हारे लिए ज़मीन में कुछ अरसे के लिए ठिकाना है
اور کچھ مدت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آدم کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ انسان کو جب شریعت سے چھٹی ملی ہے، یعنی اس نے حاصل کر لی اور بھٹکا ہے زمین میں، تو پھر بار بار جنتیں اتریں گی، بار بار کوشش کی جائے گی کہ شجرہ طیبہ مستحکم ہو جائے، بار بار انسان نکلے گا۔ اس سارے انسان کی تاریخ ہے، اس کی نیکی کی، اس کی بدی کی، شریعت کے آنے اور شریعت کے توڑے جانے کی، جس کا خلاصہ اس پہلی کہانی کی صورت میں پیش ہوا۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، آدم نے کچھ کلمے اپنے رب سے سیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سکھائے، یہ کیوں ہے فرق؟ یہ جو توبہ کے بعد پہلی توجہ انسان کے اندر سے پیدا ہونی چاہیے، اگر وہ توجہ نہ پیدا ہو، جو شرمندگی اور ندامت کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کچھ نہیں سکھاتا۔ پھر ایسے شخص سے اللہ روگردانی فرما لیتا ہے۔ تو آدم میں معلوم ہوتا ہے انفعال پیدا ہوا ہے، شرمندگی کا احساس ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ متوجہ ہوا ہے خدا کی طرف، اور پھر اس نے سیکھے، اس لیے فاعل آدم کو بنا دیا۔ یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی اس کی تعریف فرمائی کہ اس کے اندر توجہ پیدا ہوئی، تب ہم نے اس کو سکھائے، اس نے سیکھنے کی خواہش کی، تب ہم نے اس کو سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ، اس نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے نتیجے میں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کی طرف رحمت کے ساتھ جھکا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کا لفظ جب اللہ پر آئے تو توبہ قبول کرنے کے معنی رکھتا ہے، جب بندے پر آئے تو توبہ کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے کہا کہ تم سارے کے سارے اب نکل جاؤ یہاں سے، اس حالت میں اب پھر نہیں آ سکتے۔ اور آدم کے لیے لازم تھا کہ قوم کے ساتھ رہتا، اس لیے باقیوں کو جو سزا ملی ہے اس سزا میں کچھ قوم کا نبی بھی بیچارہ شریک ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خود اس سزا کا حقدار تھا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں کھل گئی ہے۔ نافرمانی قوم نے کی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تو فرما بردار ہی رہے، وہ دونوں شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور قوم نے کہا اچھا پھر تم دونوں جاؤ، لیکن سزا جب ملی ہے قوم کو تو حضرت موسیٰ کو بھی ساتھ صحرا نوردی کرنی پڑی۔ تو یہ مضمون ہے یہاں، جب معافی دے چکا اللہ تو اہبطوا میں آدم کا شامل ہونا سزا کے طور پر نہیں بلکہ نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کی خاطر ہے۔ اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، پس جب بھی تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، فمن، پس جو بھی تبع ہدایا میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ھم یحزنون، اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے اس چیز پر جو وہ کھو دیں گے۔ اب کہتے ہیں وقت ہو گیا نا، باقی پھر سے انشاءاللہ۔